اب ظاہر ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ ایک تو انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وہ انتظام کیا تھا کہ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس زمانے کی سپر طاقت ہوتی تھی کسریٰ، اس کے عرش کے کنگرے گر گئے، تخت کے کنگرے گر گئے اس کے۔ دوسری حکومت تھی روم، اس میں بھی باقاعدہ محسوس ہوا کہ کوئی نئی شخصیت آئی ہے۔ تیسرے یہ ایران والے بھی کافی بڑے تھے، ان کے ہاں آگ جل رہی تھی بڑی مدت سے جو کسی صورت میں نہیں بجھتی تھی، ساوا علاقہ ہے ان کا، وہاں آگ تھی ان کی، وہ آگ بجھ گئی۔ اب جتنی بڑی بڑی حکومتیں اس وقت تھیں سب نے دیکھا کہ کیا ہو گیا ہے یہ، تو بڑی کوشش کی کہ پتہ کیا جائے، تو کافی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ایک نئی شخصیت اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے اعزاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کنگرے بھی گرا دیے ہیں، کیسر کی یہ چیز بھی ہو گئی ہے اور ساوا کی آگ بھی بجھ گئی ہے۔ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام۔ پہلا انتظام کیا ہوا کہ چند سال پہلے فیل کا واقعہ ہوا، ہاتھی کا، کہ جس کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ چھوٹے سے ممولے جیسے ہوتے ہیں، چھوٹی سی چڑیا تھی، اس کے پنجے میں بھی دو تھے اور ایک چونچ میں بھی ایک تھا، تو تین کے ذریعے وہ سب کو تباہ و برباد کرتی رہی۔ اس کے بعد حضرت پیدا ہوئے ہیں، تو پھر نوشیروان عادل کا زمانہ تھا، وہ بہرحال اچھا آدمی تھا، اس میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اعزاز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد اب جو کچھ دکھانا ہے انہوں نے خود دکھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے اعزاز میں جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت ہے دیکھ رہے ہیں بالکل چھوٹے بچے ہیں، لیکن بے وقت رونا نہیں ہے، بے وقت اس طرح نہیں کرنا، ماں کو تنگ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ باپ تو چلا گیا ہے، باپ تو ان کی ولادت سے پہلے چلا گیا تھا، ماں کو انہوں نے کبھی پریشان نہیں کیا، کبھی تنگ نہیں کیا۔ ایک خاص ان کی صورتحال ہوتی تھی، جب ہوتے تھے وہ تو ماں سمجھتی تھی اب ان کو دودھ کی ضرورت ہے، وہ دودھ پلاتی تھی۔ بعد میں وہاں رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیتے تھے، کیونکہ دیہات کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے، دیہات کی فضا بھی اچھی ہوتی ہے، دیہات کی غذا بھی خالص ہوتی ہے، دیہات میں سادگی ہوتی ہے، دیہات میں قناعت ہوتی ہے، شو باز نہیں ہوتے جیسے شہروں میں بڑے بڑے شو بازی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، دیہات میں نہیں ہوتا۔ لذا سادہ زندگی اگر گزارنی ہو تو دیہات میں انسان گزار سکتا ہے۔ کچے مکان ہوتے ہیں، کچا علاقہ ہے، ہر طرف مٹی ہے، کہیں کوئی اینٹ نہیں لگی ہوئی، کچھ نہیں لگا ہوا، فضا بالکل صاف ہے۔ جیسے لاہور کی فضا گندیدہ ہے اس طرح نہیں، دیہات میں چلے جائیں تو بڑا آرام ہوتا ہے، جو چیز ملے گی خالص ہوگی، سادہ ہوگی، کم ہوگی، لیکن وہ چیز اللہ مولا خالص ہوگی۔ لذا بھیج دیا جاتا تھا وہاں۔ اب جس وقت گئے ہیں، یہ جو کہ یتیم تھے، اب یتیم کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، ان کو تو چاہیے کہ پیسے ہمیں ملے، ان کو کسی نے نہ لیا۔ تو بعد میں بہرحال اب ان کو لے کر گئے۔ صورتحال یہ تھی کہ جس گدھی پر ان کو لے جانے والے سوار ہوئے تھے وہ گدھی اتنی کمزور تھی کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا، ان کا سوار ہونا تھا کہ وہ گدھی بالکل تر و تازہ ہو گئی، بڑے آرام سے دوڑ رہی ہے، سب سے آگے آگے جا رہی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ پہلے تو اس کا یہ حال تھا، اب کیا حال ہو گیا ہے۔ اب وہ غریب لوگ تھے، جب وہاں گئے ہیں، بکری تھی ان کی، اس کا ایک تھن خراب تھا، وہ کام نہیں کرتا تھا۔ جب گئے ہیں، جس تھن کو ٹھیک تھا اس میں بھی حقیقتاً پورا دودھ نہیں آتا تھا۔ جب گئے ہیں تو کیا دیکھا کہ بکری کے دودھ جو ہے تھن دونوں ٹھیک ہو گئے ہیں اور دودھ بھی بڑا دے رہی ہے۔ گویا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے اس میں نعمت ہی نعمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ یہ تھا حضرت کا بچپنے کا اخلاق، کہ بچپنے میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا رکھا کہ جہاں بھی گئے وہاں برکت ہی برکت ہے، جہاں بھی گئے وہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ چنانچہ ان کے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بکریاں تھیں، اب بکریاں بڑھنی شروع ہو گئیں، اچھا خاصا پیسہ ان کے پاس ہو گیا، اسی طرح باقی چیزیں ان کا اضافہ ہو گیا، بڑی عزت سے رہ رہے ہیں۔ اتنی صفائی پسند تھے مولا کہ اس کی وجہ سے ان کو اس قدر صفائی کرنی پڑتی تھی پورے اپنے گھر کی، جس کی حد اور انداز نہیں۔ صفائی پسند تھے، ہمیشہ صحیح حالت میں رہتے۔ تو یہ ان کا اپنا بچپنے کا اخلاق تھا۔ ابھی نبی نہیں بنے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ ظاہر ہے کہ پیدا ہوئے ہیں اپنی ماں کے بطن سے، لیکن اب اخلاق اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر طرف برکت ہی برکت ہے۔ پورے علاقے میں یہ شہرت ہو گئی کہ برکت ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر جب کچھ بڑے ہوئے تو ایک اور بچے کے ساتھ مل کر جاتے تھے، بکریاں چرانے جاتے تھے۔ اب بکریاں ان کی بات کو ایسی مانتی تھی، اس طرح کرتے تھے، وہیں کھڑی رہتی تھی، ان کو بلا لیتے تھے، آ جاتی تھی، ان کو کہتے تھے چلی جاؤ،
تو وہ چلی جاتی ہیں۔ اب وہ لڑکا بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، یہ بھی بیٹھے رہتے ہیں آرام سے۔ ان کا اخلاق، ان کی گویا کہ عظمت، جس کی وجہ سے بکریاں بھی ان کی بات کو مان رہی ہے۔ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ میری بکری بھی ساتھ لے جاؤ، میری بکری بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس زمانے میں کوئی 8 دینار دیتا تھا، کوئی کہتا تھا درہم دوں گا میں، کوئی کہتا تھا یہ، جیسے عام طور پر رواج تھا۔ تو حضرت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اتنا دیں اتنا نہ دیں، جو بھی وہ دیتا تھا ان کا وہ آدمی دوسرا لڑکا وصول کرتا تھا، تو یہ لے جاتے تھے ان کو۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس کی بکری جاتی تھی اس کا دودھ بھی زیادہ ہوتا تھا، وہ خوراک بھی اچھی کھاتی تھی، بالکل صحیح سالم ہوتی تھی، بیمار بھی نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو گویا ایک بچے کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھی زندگی کی وجہ سے، صفائی ستھرائی کی وجہ سے، ابھی تک کوئی اعلان نبوت نہیں ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ اس بچے نے نبی بننا ہے، اللہ تو جانتا تھا لیکن کسی نے ذکر نہیں کیا۔ یہ ان کا ایسا اخلاق تھا جس کی وجہ سے سب لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنے بڑے ہوتے گئے اخلاق بہرحال اسی طرح گویا کہ کیا موجود تھا۔ جب مکہ میں وہ رہ رہے تھے پوری دنیا ان کو صادق کہتی تھی۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اول زندگی سے لے کر آخر زندگی تک میں صادق ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کبھی کوئی عمل میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، کبھی بولنے میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، کبھی زبان میں کوئی خرابی آ جاتی ہے۔ ہمارے پیر صاحب کسی کو مجلس کے لیے بلا لیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے مجلس نہیں ہو رہی تو تھوڑی سی 11ویں 12ویں کر لیتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن واہ 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 ہماری قوم تو واہ واہ تب کرتی ہے نا جب کوئی ایسی کوئی چیز آ جائے۔ صحیح چیز کو تو سننے کے لیے، اللہ کا نام تو سننے کے لیے قوم تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں کو چلا جائے اللہ کا نام لے رہے تو کہیں کہ سکھی مجلس پڑھی ہے، شاہ جی کس نے لے آئے ہوئے، اس بندے میں پھر نہ لے آیا کرو۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، مومن کہلانے کے ساتھ ساتھ شیعہ کہلاتے ہیں، شیعہ کہلانے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کہلاتے ہیں۔ اہل بیت عین طہارت، عین نور، سب کچھ ہم خاک ہی خاک ہے، ہم میں تو کوئی خوبی پیدا نہیں ہوئی تو پھر کیسے ہم اہل بیت کی محبت کرنے والے بن گئے، یہ ہو گئے۔ تو حضور نے اپنے اخلاق سے اس طرح کیا کہ لوگ صادق کہتے تھے۔ ابھی وہ بہت بڑے نہیں ہوئے، لوگ اپنی امانت میں دے دیتے تھے، جو امین بھی ان کو کہتے تھے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بچپنے میں بھی برکت تھی، رحمت تھی، اور اس کے بعد وہ امین بھی لوگ ان کو کہتے تھے۔ کبھی جھگڑا ہوتا تو جھگڑے بھی حل کرتے تھے، مکہ کی زندگی میں حل کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اعلان نبوت ان کا ہوا تو بہرحال جو آدمی ان کی بات سنتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ کوشش کرتے تھے سنے ہی نہیں، جو سنتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا۔ مدینہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ اصل میں آئے تھے اس لیے کہ ولید ابن مغیرہ سے یہ کہیں کہ آپ مہربانی کریں، ہماری مدد کریں۔ اوس و خزرج کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ خزرج کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ تو کئی دن رہے، انہوں نے کہا جی کیوں آئے ہیں آپ؟ کہنے لگے یہ مسئلہ ہے۔ کہنے لگے یہاں تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ہمارے جتنے لوگ تھے غریب غربا وہ سارے اس کی طرف چلے گئے ہیں، ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں جیسے آپ کے پنجاب میں نہیں کہتے حقہ بھرنے والے ہمارا کوئی نہیں، پانی دینے والے بھی ہمارا کوئی نہیں، کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں رہا، سارے کے سارے وہاں چلے گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ خانہ کعبہ کا طواف تو انہوں نے کرنا تھا اپنے مذہب کے مطابق۔ جب آئے ہیں انہوں نے کہا تھا اپنے کانوں میں ڈال دینا، روئی ڈال لینا تاکہ آواز نہ سنیں۔ 1-2 چکر لگائے تو کہنے لگے عجیب، ہم سفیر ہیں، وہاں جائیں گے لوگ ہم سے پوچھیں گے، ہم کہیں گے ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا کہ ایک آئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہنا ہے ہمیں کیوں، کم از کم مل تو لیتے، ہم نے روئی ڈالی ہوئی ہے۔ جب روئی جو ہے وہ باہر نکال دی تو حضرت نے اس وقت 8ویں پارے کی 3 آیتیں پڑھی جس میں 10 حقوق انسانی ہیں، اس وقت مسلمان ہو گئے۔ تو جو بھی سنتا تھا ان کی بات کو وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ میں آئے تو اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ مدینہ میں مسلمانوں کے بارے نہیں آ رہے تھے، غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، یعنی جب وہ مرتے تھے تو کسی کو 100 اونٹ ملتے تھے، ایک آدمی کو کسی کو پتہ نہیں 1 کلو سونا مل جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ ان کو مل رہا تھا، اور کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اس گھرانے میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ 100 اونٹ اکٹھے ہو گئے یا فلاں اکٹھا ہو گیا، جو چیز آتی تھی وہ کسی نہ کسی کو دے دیتے تھے۔ تو بہرحال وہاں مال و دولت وغیرہ سب کچھ آ گیا۔